بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی کے 2 روزہ دورے کے دوران انقرہ میں صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے برادرانہ تعلقات پر اطمینان اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ صدر اردوان نے پاکستان کے انسداد دہشت گردی کوششوں کی حمایت کی اور دفاعی شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کا عندیہ دیا۔ انہوں نے فلسطین کی خود مختار ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی کے شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں نے معدنیات، آئی ٹی، توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد کی فوری فراہمی پر بھی زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر پر ترکی کی غیر متزلزل حمایت کا شکریہ ادا کیا اور ترک صدر کو 2010 اور 2022 کے سیلابوں کے دوران اظہار یکجہتی پر خراج تحسین پیش کیا۔ صدر اردوان نے وزیر اعظم اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے واشنگٹن ڈی سی میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اسپرنگ اجلاسوں کے موقع پر عالمی مالیاتی اداروں اور بین الاقوامی بینکوں کے نمائندوں سے اہم ملاقاتیں کی۔ انہوں نے ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی معاشی صورتحال، مالی و مانیٹری اصلاحات اور حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ساختی اصلاحات کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ فچ ریٹنگ میں بہتری کو پاکستان کے مالیاتی استحکام کی علامت قرار دیا۔ ڈوئچے بینک کے اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات میں وفاقی وزیر نے پاکستان کی بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں میں واپسی میں دلچسپی ظاہر کی اور پانڈا بانڈز اور ای ایس جی بانڈز کے اجراء پر زور دیا۔ ملاقاتوں میں سوال و جواب کے سیشن میں پاکستان کی اقتصادی حکمت عملی پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ آئی ایم ایف نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کی معاشی شرح نمو کا تخمینہ مزید کم کر دیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی شرح نمو کا تخمینہ 3% سے کم کر کے 2.6% کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے لیے بھی پاکستان کی معاشی شرح نمو میں کمی کا تخمینہ لگایا ہے۔ آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق جنوری 2025 میں آئی ایم ایف نے رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو کا تخمینہ 3% لگایا تھا۔ اکتوبر 2025 میں آئی ایم ایف نے رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو کا تخمینہ 3.2% لگایا تھا۔ رواں مالی سال پاکستان کے معاشی شرح نمو کا مقررہ ہدف حاصل نہ ہونے کا خدشہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر حملے کے بارے میں حسب روایت بھارتی میڈیا نے من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا اور بالخصوص را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے حملے کے فوری بعد پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حملے میں مذہب کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کا ڈرامہ بھی کیا گیا۔ بھارت روایتی طور پر کسی غیر ملکی سربراہ کے دورے یا اہم موقع پر فالس فلیگ کا ڈرامہ رچا کر دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے قابو سے باہر سیکیورٹی حالات سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر مبینہ حملہ اس وقت کیا گیا جب امریکی نائب صدر بھی بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مودی حکومت سیاسی فائدہ حاصل کرنے اور اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے متعدد بار فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچاتی رہی ہے۔ بھارتی حکومت اور بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں اپنی ظالمانہ پالیسیوں کی بدولت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 27 سیاح ہلاک، 12 زخمی ہو گئے تھے۔ سابق سیکریٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں فائرنگ کے واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ نہتے افراد پر بزدلانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا من گھڑت اور جھوٹا ہے۔ فالس فلیگ کا ڈرامہ رچانا بھارتی روایت ہے۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو بجائے تحقیقات کے بھارت پاکستان پر الزام ڈال دیتا ہے۔ پاکستان پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے بھارت اس واقعے کی مکمل چھان بین کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ایجنسیاں دہشت گردی کے واقعات میں خود ملوث ہوتی ہیں۔ بھارت پاکستان کے علاوہ کینیڈا اور امریکہ سمیت مختلف ممالک میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث ہے۔ کلبھوشن کا بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ دوسری جانب کشمیری حریت پسند رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ بھارت نے اس فالس فلیگ آپریشن کا مقصد کشمیر کی تحریک آزادی کو بدنام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے اس فالس فلیگ آپریشن کی مذمت کرتے ہیں اور بھارتی دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں۔ اپنے پیغام میں مشال ملک نے کہا کہ پہلگام فائرنگ بالکل سکھوں کا چھٹی سنگھ پورہ قتل عام جیسا واقعہ ہے۔
بھارت نے سال 2000 میں امریکی صدر بل کلنٹن کے دورے کے موقع پر 35 سکھوں کو قتل کر کے کشمیریوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ مشال ملک نے کہا کہ اب بھارت کے دورے پر موجود امریکی نائب صدر کو گودی میڈیا کی جھوٹی خبروں کا شکار نہیں بننا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان درست سمت میں چل پڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بہترین کام کر رہے ہیں۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، غلط خبر پھیلائی گئی۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے گرتی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے۔ سب کو پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ مریم نواز نے پنجاب میں ترقی کی نئی منازل طے کی ہیں۔ پاکستان میں ہر کام میرٹ پر ہو رہا ہے۔ قائد نون لیگ کا کہنا تھا کہ مریم نواز پنجاب میں کوئی بھی کام میرٹ کے خلاف نہیں کر رہی۔ لاہور کی بحالی کے لیے بہت سے منصوبے چل رہے ہیں۔ لاہور کو اصلی حالت میں بحال کریں گے۔ مریم نواز شہباز شریف کا ہاتھ بٹا رہی ہیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز بہترین کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اس مقام تک پہنچا۔ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے ہم نے بچایا۔ قومی ایئر لائن بند کروانے والے کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نہروں کے مسئلے پر وفاق کو خبردار کیا ہے کہ حکومت گرانا نہیں چاہتے لیکن گرا سکتے ہیں۔ سندھ کے لوگ اب ایک چیز پر راضی ہوں گے کہ اس منصوبے کو ختم کیا جائے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے نہروں کے معاملے کو بہت خراب کر دیا۔ ہمیں اس مقام پر نہ لے کر جائیں کہ ایسا فیصلہ ہو جس سے سب کا نقصان ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے پاس دلیل موجود ہے کہ یہ منصوبہ ملک کے لیے فائدہ مند نہیں۔ وفاقی حکومت منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کرے تاکہ بے چینی ختم ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اس منصوبے پر ابھی کام نہیں چل رہا۔ سندھ حکومت اس کو رکوانے میں کامیاب ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا کہ حکومت گرانا نہیں چاہتے لیکن گرا سکتے ہیں۔ سندھ کے لوگ اب ایک چیز پر راضی ہوں گے کہ اس منصوبے کو ختم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں دونوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ ملکی صورتحال، قیام امن اور صوبائی ترقیاتی پروجیکٹس پر بھی بات چیت ہوئی۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کو سراہا۔ مریم نواز کا دوران ملاقات گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پنجاب میں نوجوانوں کو تعلیم، آئی ٹی ٹریننگ، انٹرنشپس اور روزگار کی سہولتوں سے امپاور کیا جا رہا ہے۔ صحت کا شعبہ اور قیام امن پہلی ترجیحات میں شامل ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صحت اور تعلیم کے شعبے میں انقلابی پروجیکٹس متعارف کرائے ہیں۔ پاکستان میں ویمن امپاورمنٹ کی زندہ مثال ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے پنجاب میں شعبہ صحت میں جاری اصلاحات کو بھی سراہا۔ افسوسناک خبر دیں گے، شہر قائد میں ٹریفک حادثات نے مزید 2 نوجوانوں کی جانیں لے لیں۔ ملی مین گوڈ سولنگی سٹاپ کے قریب تیز رفتار کار دیوار سے ٹکرانے سے نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت 23 سالہ علی بخش کے نام سے ہوئی ہے۔ نیو کراچی ناگن چرنگی صدیق اکبر مسجد کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 16 سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے نوجوان کی فوری طور پر شناخت نہیں کی جا سکی۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر دیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مقبوضہ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پر حملے میں جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا۔ بھارتی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 2 غیر ملکی سیاح اور بھارتی بحریہ کا افسر بھی شامل ہے۔ غیر ملکیوں کا تعلق اٹلی اور اسرائیل سے ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 28 سیاح ہلاک، 12 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ساتھ ٹیرف کے معاملے پر یو ٹرن لیتے ہوئے کہا ہے کہ چین کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے۔ اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ ڈیلنگ بہت اچھی کرنے جا رہے ہیں، چین کو معاہدہ کرنا ہی پڑے گا، چین نے معاہدہ نہ کیا تو ہم ڈیل کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین پر ٹیرف 145% جتنا نہیں رہے گا مگر یہ 0 پر بھی نہیں آئے گا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی ہے، ہم تبدیلی کے مرحلے میں ہیں، کرپٹو کو ریگولیٹری استحکام کی ضرورت ہے۔
واضح رہے چین پر 145% ٹیرف عائد کرنے پر امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی تھی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر سفاکانہ حملے جاری ہیں۔ بمباری میں مزید 32 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں کم از کم 32 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ اسرائیلی بمباری سے خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں آگ لگ گئی، جس سے 11 افراد جھلس کر شہید ہو گئے۔ مغربی غزہ سٹی میں گھر پر فضائی حملے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد شہید ہو گئے، جبکہ نصیریات پناہ گزین کیمپ میں جنگی طیاروں کے حملے میں 3 عام شہری، جن میں 2 بچیاں بھی شامل تھیں، شہید ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں ان مشینری اور بلڈوزروں کو بھی نشانہ بنایا گیا جو غزہ میں ملبے تلے دبے افراد کی لاشیں نکالنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ PSL 10 کے 12ویں میچ میں ملتان سلطانز نے لاہور قلندرز کو شکست دے کر ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ملتان میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ ملتان سلطانز نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 228 رنز بنائے۔ یاسر خان نے 44 گیندوں پر 87 رنز بنائے۔ انہوں نے 6 چھکے اور 6 چوکے بھی لگائے۔ افتخار احمد 18 گیندوں پر 40 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ عثمان خان نے 39 اور محمد رضوان نے 32 رنز کی اننگز کھیلی۔ لاہور قلندرز کی جانب سے رشاد حسین نے 2، شاہین آفریدی، آصف آفریدی اور سکندر رضا نے 1 وکٹ لی۔ 229 رنز کے ہدف کے جواب میں لاہور قلندرز کی ٹیم 20 اوور میں 195 رنز بنا سکی اور اسے 33 رن سے شکست ہوئی۔ سکندر رضا نے 50، سیم بلنکس نے 43 اور فخر زمان نے 32 رنز بنائے۔ ملتان سلطانز کی جانب سے عبید شاہ نے 3، بریس ویل اور اسامہ میر نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔